بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تناوش کی بربادی کیسے ان درندوں کے ہاتھوں شروع ہوتی ہے۔ اس معصوم بچی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا اس نے صحیح کیا تھا کہ دلاور شیخ سے بدلہ لینے کے لیے، ہیلپ کے لیے کبیر دادا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگی تھی، یا نہیں کیا تھا صحیح؟ یہ تو آپ کمنٹس میں بتائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ صبح ناشتے کے وقت اسے کبیر دادا کا گزشتہ کل والا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ کبیر دادا نے ناشتے کا پہلا نوالہ اپنے ہاتھوں سے کرانے کا وعدہ کیا تھا، اور پھر ایک نوالے کا وعدہ کرنے والے نے بظاہر ناک بمیں چڑھاتے ہوئے تناوش کو پورا ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرا دیا تھا۔ اس کے رخصت ہوتے وقت تناوش نے حسب عادت منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، کس وقت لوٹیں گے؟ کبیر دادا نے اپنے دل میں جھانکا، جو کہہ رہا تھا کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن اس کے لبوں سے بالکل متضاد بات نکلی تھی۔ آج شاید کچھ دیر ہو جائے، کافی کام نپٹانے ہیں، 5-6 بجے تک آ جائیں گے نا؟ شاید اس سے بھی لیٹ ہو جاؤں۔ اگر اجازت دیں تو میں امی جان سے مل آؤں، آپ کی آمد سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا۔ کبیر دادا نے ایک لمحہ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کس وقت لوٹیں گے تاکہ میں اس کے مطابق وہاں وقت گزار سکوں؟ کیوں میری آمد کے وقت تمہارا گھر میں ہونا ضروری ہے؟ اس نے ناگواری ظاہر کی۔ ہاں، تھکا ہوا شوہر گھر آئے تو بیوی کو استقبال اور اس کی خدمت کے لیے گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ بے ساختہ کبیر دادا کے لبوں سے پھسلا، کیا ساری بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں۔ تناوش نے نفی میں سر ہلایا، مگر محبت کرنے والی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اب جاؤں؟ کبیر دادا اسے اور کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی، اس بات کا جواب میں کبھی اس بات میں نہیں دے سکتی۔ بے وقوف سر جھٹکتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑا، مگر دروازے کے قریب رکتے ہوئے پیچھے مڑا، جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ کسی وقت عظیم کو ساتھ لے جا کر اپنے لیے شاپنگ کر لینا، کوئی ڈنگ کا موبائل بھی خرید لینا۔ کل کچھ لڑکیاں تمہارا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مجھ تک بھی تمہارے لباس اور موبائل وغیرہ کی بات پہنچائی گئی۔ وہ شوخی سے بولی، جس دن آپ ساتھ لے جا کر شاپنگ کرائیں گے چلی جاؤں گی۔ صاف کہو، شاپنگ نہیں کرنا چاہتی ہو؟ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے کبھی اپنے لیے شاپنگ نہیں کی، تو میں نے کب کہا کہ شاپنگ پر جانے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ تو نہ جاؤ۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف نہیں دیکھے گا، مگر داخلی دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے بے اختیار اس کی گردن پیچھے گھوم گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اس کی طرف متوجہ تھی، اور پھر گاڑی کے باہر نکلنے تک وہ اسی کی طرف متوجہ رہا۔ وہ اپنے افعال اور ارادوں پر اختیار کھوتا جا رہا تھا۔ تناوش کے خلاف کی کوئی منصوبہ بندی کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ جو کرتا ہوں مگر اور ہی کچھ ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ محبت میں یہی ہوتا ہے؟ کبیر دادا کے جاتے ہی وہ رات خالہ کو آوازیں دینے لگی۔ جی بیٹی، وہ گھر کی صفائی کو جڑی تھی، ایک کونے سے نمودار ہوتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ خالہ، ڈرائیور کو کہیں گاڑی تو لگا دے، گھر تک جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، خوش دلی سے کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر کے سامنے اترتے ہوئے
ड्राइवर को वापसी का वक्त बता रही थी। ठीक है बेगम साहिबा कहते हुए उदेर उमर इलाही बख्श ने कार वापस मोड़ ली थी। माँ उसे घर के सेन में झाड़ू देते हुए नजर आई थी। अरे मेरी शहजादी आई है। वो झाड़ू फेंक कर इसकी तरफ लपकी। कैसी हैं अम्मी जान? वो इसकी शफकत भरी आगोश में समाते हुए आसूदगी से बोली। मेरी शहजादी कैसी है? माथा चूमते हुए वो इसे साथ लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। वो चहकती, आपको कैसी लग रही हो? अल्लाह करे मेरी शहजादी यूं ही खुश रहे। बुशरा के दिल से दुआ निकली। वो आमीन करते हुए हया आलूद लहजे में बोली, अम्मी जान वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। बुशरा शरारती लहजे में बोली, मतलब तुम्हारा रिश्ता ढूंढना बंद करना पड़ेगा? वो चिढ़ते हुए बोली, माँ जी कोई शादीशुदा बेटियों का भी रिश्ता ढूंढा करता है भला? मतलब डटी हुई हो? वो आज़्म से बोली, हमेशा डटी रहूंगी। अभी तक भी वो अनजान है कि मैं इन्हें कितनी प्यारी हूँ। थोड़ा वक्त और बीतने दें फिर देखना। पगली, शुरू में हर लड़की मर्द को अनोखी लगती है, मगर चंद दिनों के ताल्लुक के बाद वो किसी नई खोज में आगे बढ़ जाता है। ये कुलिया किसी खास मर्द पर तो लागू हो सकता है, तमाम को आप एक ही छड़ी से तो ना आंके माँ जी। अबू जान भी तो एक मर्द ही थे ना? वो बेटी की तसही करते हुए बोली, हमने पसंद की शादी की थी। तनावुस जट बोली, मुझे भी वो पसंद है। बुशरा ने मुंह बनाया, बात तुम्हारी नहीं उसकी है। वो यकीन भरे लहजे में बोली, उन्हें भी ऐसा ऐसा पसंद आ ही जाऊंगी। देख लो कहीं इससे पहले तुम ही घर न लौट आओ। माँ जी मैं खफा हो जाऊंगी। तनावुश ने मुंह बसोरा, अरे मजाक कर रही थी मेरी शहजादी। बुशरा ने हंसते हुए साथ लिपटा लिया। आज वो कह रहे थे कि मैं इनके सेक्रेटरी को साथ ले जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लूं, मगर मैंने भी कह दिया कि वो खुद साथ जाएंगे तो फिर जाऊंगी वरना नहीं। बुशरा ने मुंह बनाया, बाढ़ में जाए ऐसी मोहब्बत एक शॉपिंग के लिए साथ ले जा नहीं सकता और खाक ख्याल रखेगा। मैं आपसे बात ही नहीं करती माँ जी। तनावुश रूठने के अंदाज में माँ से दूर हो गई और बुशरा हंसते हुए बेटी को मनाने लगी। क्या करती कि तनावुश इसकी बेटी के अलावा करीबी सहेली, राजदार, गमगुसार और सब कुछ थी। घर से निकलते ही कबीर दादा ने सबसे पहले साहिल समंदर वाले अड्डे का रुख किया। वहां से फारिग होकर वो दूसरे जरूरी काम निपटाने लगा। यूं भी इसे मालूम था कि तनावुश अपने घर गई हुई है। अब इसका दिल घर लौटने को नहीं कर रहा था। तनावुश के सामने एतराफ न करने के बावजूद इसकी दिली तमन्ना यही थी कि वो इस वक्त घर लौटे जब वो मौजूद हो। कार की आवाज़ सुनते ही वो भागकर बाहर निकले और ड्राइंग रूम के दरवाजे की चौखट से लगकर बेताबी से इसके करीब आने का इंतज़ार करे। वो करीब पहुंचते ही शिकवा को ना होकर कहे, इतनी देर क्यों लगा दी? जब वो सोफे पर बैठ जाए तो कालीन पर बैठकर इसके घुटनों पर थोड़ी टिकाकर इसकी आंखों में झांकती रहे। अचानक इसे ख्याल आया कि वो क्या उल्टा सीधा सोचे जा रहा है। फौरन ही सर झटक कर इसने अपनी सोचों को दूर करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम कोशिश थी। इसके बिल्कुल अक़्ब में आने वाली जीब में इम्तियाज अपने साथियों को मुखातिब था। लगता यही है कि आज मकनतीस घर में मौजूद नहीं है, वरना अब तक इसने लोहे को अपनी कशिश से घसीट लिया होता। बख्श ने न समझने के अंदाज में कहा, क्या ओल फोल बक रहा है? यही कि आज नमाजन घर में नहीं है, वरना बेनमाजी कब का घर पहुंच चुका होता। बख्श ने कहा, सवाल ये है कि तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? इम्तियाज हंसा। जवाब ये है कि घड़ी पर निगाह दौड़ाओ, सुइयां 3 का इंसा उबूर कर चुकी हैं
اور کبیر دادا کے کام ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ ڈرائیور نے لقمہ دیا۔ ایسا کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا، کبیر دادا کی روزمرہ یہی ہے۔ امتیاز اطمینان بھرے انداز میں بولا، ہاں نہیں تھی، اب دادا نے شادی کر لی ہے۔ میں نہیں مانتا، بخش نے نفی میں سر ہلایا۔ شرط لگا لو، امتیاز نے اسے للکارا۔ شام کے کھانے میں 2 کلو مٹن کڑھائی۔ بخش نے اس کی دعوت قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ٹھیک ہے۔ امتیاز بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ بخش نے کہا، اب پتہ کیسے کریں گے؟ ابھی ہو جاتا ہے۔ امتیاز موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر ڈھونڈنے لگا۔ منٹ بھر بعد ہی مطلوبہ نمبر ڈھونڈ کر وہ رابطہ کر رہا تھا۔ الہی بخش میاں، کیا حال ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے موبائل فون کا اسپیکر آن کر دیا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ہو امتیاز بھائی؟ ڈرائیور الہی بخش کی آواز وہ خوب پہچانتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ امتیاز نے تمہید کو طول دیا۔ کچھ نہیں، لیٹا ہوں اپنی چارپائی پر۔ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا، بیگم صاحبہ نے کہیں جانا تھا کیا؟ ابھی تک گھر میں ہیں؟ الہی بخش جلدی سے بولا، نہیں، وہ تو آپ لوگوں کے نکلتے ہی میکے چلی گئی تھی، انہیں 5 بجے واپس لینے جانا ہے۔ امتیاز کے ہونٹوں پر بھرپور ہنسی نمودار ہوئی، مگر بظاہر وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا، اچھا پھر تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ الہی بخش نے پوچھا، ایسا بھی کیا کام آن پڑا ہے امتیاز باؤ؟ امتیاز فوراً بولا، رات کے کھانے کے لیے شالیمار ہوٹل سے 2 کلو مٹن کڑھائی بنوا کر لانا تھی۔ الہی بخش اسے اطمینان دلاتا ہوا بولا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بیگم صاحبہ کو گھر چھوڑ کر لے آؤں گا۔ بہت شکریہ الہی بخش۔ امتیاز نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بلند باغ کہکا برآمد ہوا۔ بخش خفیف ہوتا ہوا بولا، تمہیں پہلے سے معلوم ہوگا بغیرت آدمی۔ امتیاز نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، صبح سے تمہارے ساتھ ہی ہوں، چلو کھا لو کڑھائی، مگر کبھی تو پنسو گے پتر، بخش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ امتیاز نے دوبارہ کہکا بلند کرتے ہوئے پھر موبائل فون نکالا اور عقبی جیب میں آنے والے باقر اور رخسار کو رات کے کھانے کی دعوت دینے لگا۔ اس کے ساتھ وہ بخش کے ہارنے کی بات بھی مرچ مسالہ لگا کر بیان کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ ایوب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ آپ دیکھیں کیسے واقعی کیسے تناوش کی محبت کبیر دادا کے دل میں بستی جا رہی ہے، اور یہ کیسی زندگی آگے چل کر بنے گی۔ اور آیا آپ نے کمنٹس باکس میں اس بات کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ اگر ساری کی بیویاں اپنے شوہروں کو ایسی عزت دینا شروع کر دیں، ان کی کڑوی باتیں جو ہے وہ صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کریں، آیا اور مردوں کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے، وہ بھی ظلم نہ کریں، آیا یہ گھر ٹوٹیں گے، لڑائیاں ہوں گی، طلاقیں ہوں گی؟ کیا ایسا کچھ ہوگا؟ کبھی نہیں۔ آپ بھی اظہار خیال ضرور کیجئے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ میں پچھلے گزشتہ دن سے بیمار تھا، آج الحمدللہ کافی بہتر فیل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے روٹین وائز ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ آپ سے پچھلی جو کل اپلوڈ نہیں کر سکا تو اس تکلیف کی معذرت خواہ ہوں۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔